یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا کانفلکٹ چل رہا ہے اس پہ سر آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ میرے کیا کام ضرورت ہے؟ میں کوئی اخبار نویس نہیں ہوں. دیکھیں میرے بھائی، دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا مجھے بہت علم ہے تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم. بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کا کام یہ ہے کہ اخباروں کو وہ فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اخباروں میں کام کرتے ہیں یا ٹی وی جو نیوز چینل ہوتے ہیں وہ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ روزانہ مختلف سورسز سے فالو کرتے ہیں. بات تو یہ ہوتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں نا، مثلا الجزیرہ ہے یا BBC ہے، ان کے ادھر ہمیشہ نمائندے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا علم بہت زیادہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرا جو نالج ہوگا اس مسئلے پہ کیا ہوگا، سیکنڈ ہینڈ تھرڈ ہینڈ نالج ہوگا. سیکنڈ ہینڈ سمجھتے ہیں؟ سیکنڈ ہینڈ سمجھتے ہیں؟ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ میں کبھی فلسطین گیا ہوں یا کہیں اسرائیل گیا ہوں تو قریب سے جانتا ہوں، بالکل مجھے اس طرح کا کوئی علم نہیں ہے. جیسے آپ دور سے خبریں سنتے ہیں میں اسی طرح دور سے خبریں سنتا ہوں. تو وہاں پہ جو میرا جو یہ اس کو کہہ کر اس مقدمے کے ساتھ، اور یہ بھی آپ کے خدمت میں اس کو عرض کر دوں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے جرنلسٹ ہیں جو وہ مجھ سے بہت بہتر اس کے متعلق آپ ان سے رائے لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ پرانے لوگ ایسے لوگ ہیں جو 30 سال سے 40 سال سے اسی مسئلے کی رپورٹنگ کی انہوں نے، اسی اسرائیل فلسطینی کانفلکٹ کی انہوں نے رپورٹنگ کی. تو ان کو تو بہت نالج ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا تو یہ کوئی اتنا اس میں واقفیت نہیں ہے اس مسئلے کی. تو عرض یہ ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک بات یہ ہے کہ اسرائیل بہت برا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، فلسطینیوں کے ساتھ. فلسطینیوں کے ساتھ جو کر رہا ہے وہاں پہ بمباری کرتا ہے اندھادھند. یعنی جنگی قوانین کے روس ہے یہ ہے کہ آپ اندھادھند فائرنگ نہیں کر سکتے، اندھادھند بمباری نہیں کر سکتے، بالخصوص شہری علاقوں میں. اگر آپ کا نظریہ ہے، اسرائیل کا نظریہ ہے کہ شہری علاقوں میں جہاں پہ سویلین لوگ ہیں ان کے درمیان دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، تو اس کا یہ آپ کے لیے مجوز نہیں بنتا کہ آپ پورے محلے پہ بمبار کریں، بم پھینک دیں. آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی فوج کو بھیج دیں، محلہ گھر گھر جا کے گھروں کی تلاشی لے، جاؤ جو مجرم ہے اس کو پکڑ، ٹھیک ہے. آپ بم پھینکتے ہیں، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو 1500 200 یا 50 20 وہ مار دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ہم اپنی دفاع کر رہے ہیں. یہ ایک غلط دفاع ہے، ایک ناجائز دفاع ہے، اور جنگی قوانین کے روح سے یہ ایک جرم ہے اسرائیل جو کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں جو حماس ہے وہ بھی ایک نہایت ہی خائن غدار تنظیم ہے، کیونکہ اگر ان کو پتا ہے کہ تم دفاع نہیں کر سکتے اپنے قوم کا تو تمہیں کیا اسرائیل سے پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں، اگر تم فلسطینیوں کا دفاع نہیں کر سکتے، اپنی ناموس کا دفاع نہیں کر سکتے، لوگ آرام سے رہ رہے تھے، تم نے حملہ کیا 7 اکتوبر کو، اور ایران نے، خامنئی صاحب نے، سپاہ نے، ان لوگوں نے ان کے لیے پلاننگ کی، اسلحہ دیا، ان کو بتایا کہ بھائی اس تاریخ کو تم حملہ کرو. جب 7 اکتوبر کو حملہ ہوا نا، اگلے دن خامنئی آئے بڑے خوشی سے، وہ نعرے مار رہا کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ یہ کیا وہ کیا. اور پھر اسرائیل جب آگے آ گیا، یہ ڈر گیا، اب اسرائیل کے فلسطین کا دفاع کرے نا. خامنئی کیوں نہیں کر رہا؟ ان لوگوں اب فلسطین کے لوگ اتنے متنفر ہیں ایران سے اور حماس سے اور خامنئی صاحب سے کہ کوئی حساب ہی نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے برباد دیا، تباہ کر دیا. اور دنیا میں جی جو یہ جنگ چل رہی ہے، اسرائیل حملے کر رہا ہے وہاں پر، تو یہ خامنئی صاحب نے اور ایران نے تو ہیلپ کی ہے سر. سعودی عرب ہیلپ نہیں کیا نا، بات یہ ہے کہ ہیلپ نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے حماس ایک چھوٹا سا دہشت گرد تنظیم ہے جیسے سپاہی صحابہ، انٹائشیا ہے. آپ سن لو نا بھائی، سن لو نا. حماس، پہلی بات آپ سمجھ لیں کہ حماس شیعوں کے ساتھ اس کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، بہت کٹر تکفیری جماعت ہے حماس. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اس ایران کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی اور اس کو پیسے نہیں دیتا. عرب جو اس کو نہیں مانتے، کہ کہتے ہیں ایران کا کتا ہے. تو ایران نے اس کو پیسے دیا، اسلحے دیا کہ تو اسرائیل پہ حملہ کر. تو اس نے حملہ کیا نا 7 اکتوبر کو، حملہ کیا، اچھا خاصا حملہ کیا. صرف 7 اکتوبر کو حملہ کیا اس نے اسرائیل کے مثلا کچھ سپاہیوں کو بھی مارا، کچھ سویلینز کو بھی مارا. اب اس میں کتنے لوگ مرے ہیں وہ اس میں پروپیگنڈا بہت ہے. اسرائیل کہتا ہے کہ ہمارے بچوں کو ذبح کیا اور ہمارے عورتوں کو ریپ کیا، ٹھیک ہے، اسرائیل یہ کہتا ہے. لیکن ابھی مجھے شک ہے کہ یہ اسرائیل کا پروپیگنڈا ہے یا واقعی ان لوگوں نے کیا جو کہتا ہے ہمارے بچوں کو قتل کیا. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید کیا ہو، وہ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ پروپیگنڈا بھی ہو، کچھ سچ، مجھے حقیقت کا نہیں معلوم. بہرحال حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پہ حملہ کیا تھا، اور اچھا خاصا حملہ کیا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو یرغمال بھی بنا کے لے گئے. یہ تو کیا، لیکن اس کے بعد دیکھیں حماس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے. اس کے بعد اسرائیل نے فلسطینی علاقوں پر، فلسطینی گھروں پر، فلسطینی محلوں پر، فلسطینی شہر رفح ہے مثلا، غزہ میں جتنے شہر ہیں نا، خان یونس ہے، ان پہ بہت وحشیانہ حملہ کیا. آپ کہتے ہیں ایران نے دفاع، کہاں ایران نے دفاع کیا؟ بات یہی ہے، ایران نے وہاں پہ آگ لگایا نا. جب کچھ فلسطینی جو وہاں پہ ہیں، جو ایران کے کارن ہیں، ان کو پیسے دیے، اسلحہ دیا کہ تم حملہ کرو. انہوں نے جب اسرائیل پہ حملہ کیا، جب اسرائیل نے ریٹرن میں حملہ کیا تو ایران پیچھے آ گیا. ایران ہے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں ایران نے دفاع کیا، ایران نے کہاں دفاع کیا؟ خاک دفاع کیا. ہاں کیا ایران تو سینکشنز لگ جائیں گے. بالکل. تو جب طاقت نہیں ہے تو چڑھنا نہیں ہے نا بھائی. دیکھیں بھائی، میں نہیں کہتا ایران حملہ کر سکتا. بالکل مجھے پتا ہے کہ ایران اسرائیل پہ حملہ نہیں کر سکتا. ایران کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اور ملک دور بھی ہے نا، ایران کے ساتھ اس کا بارڈر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ایران کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ایران کے پاس صرف میسائل ٹیکنالوجی ہے. اس کی میسائل ٹیکنالوجی بھی اتنی ایڈوانس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ابھی اس نے اتنے میسائل پھینکے تھے، داغے تھے، اس میں سے اسرائیل کا کچھ نقصان نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو
میں بالکل سمجھتا ہوں. تو یہ ادعا کرنا ایران کے جو حمایتی کہتے ہیں کہ ہم نے اس فلسطین کی دفاع کی، جھوٹ ہے. فلسطین کی دفاع نہ کر سکتے ہیں، نہ کیا. فلسطین کو ان لوگوں نے تباہ کروایا اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کی؟ اس کا مثال اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی دیکھو امریکہ دنیا میں فرض کرا ایک ظالم ملک ہے، یا چائنا ایک ظالم ملک ہے. چائنا دیکھو، چائنا جو ہے کاشغر میں مسلمانوں کے ساتھ برا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب پاکستان حملہ کرے چائنا پر، پاکستان چائنا کے ساتھ کیا کرے؟ چائنا پاکستان کے ساتھ کیا کرے؟ چائنا پاکستان کو بالکل تباہ کر دے گا. یعنی یا پاکستان امریکہ پہ حملہ کرے، امریکہ بیٹھ جائے گا، امریکہ پاکستان کے اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہم بہت بڑے بہادر ہیں جی، ہم نے امریکہ پہ حملہ کیا. یا آپ اپنی فوج کو، اپنی گورنمنٹ کو آپ ملامت کریں گے. بھئی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، دشمن بڑا قوی ہے، دشمن بڑا طاقتور ہے، اور آپ کے پاس اتنا فورس نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکو، تم نے اپنے شہروں کو، اپنے لوگوں کو تم نے تباہ کرا دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں. اس فلسطینیوں کے پاس فوج بالکل نہیں ہے. حماس کے پاس فوج نہیں. حماس ایک گروپ، ایک ملیشیا گروپ ہے، سمجھ میں؟ ملیشیا گروپ. ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ان کے پاس فوج نہیں ہے، ان کے پاس کوئی وہ نیوی کچھ بھی نہیں. اسرائیل کے پاس دنیا کا بہترین نیوی ہے، بہترین ایئر فورس ہے، بہترین فوج ہے دنیا میں، نہ صرف اس علاقے میں، دنیا میں. اور اس کے بعد امریکہ کا بھی اس کو فل 100% حمایت حاصل، برطانیہ کا بھی، فرانس کا بھی، جرمنی کا بھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ؟ ہاں. تو اس لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے. تم اس سے جا کے پنگا لیتے ہو، اور وہ جب مارتا ہے تم پھر رونے لگتے ہیں کہ اس نے مارا. تو جب تمہیں پتا ہے کہ اسرائیل ایک ایسا دشمن ہے کہ وہ رحم نہیں کرتا، بچے بھی رحم نہیں کرتا، عورتوں میں بھی رحم نہیں کرتا، اور تم نے اس کو جا کے تم نے کجلی کیا، اس کو تم نے تنگ کیا، اور اب مار رہا ہے تمہیں، اور آپ ادھر بیٹھ کے اتنا خوش ہو رہے ہیں کہ ایران نے دفاع کیا، اسرائیل کی خاک دفاع کیا، ایران نے فلسطین کی دفاع کیا. مجھے کہاں پہ دفاع کیا؟ ایران اپنا دفاع نہیں کر سکتا. اسماعیل ہنیہ کو انہوں نے تہران میں مارا، ٹھیک ہے نا. ایران اپنا دفاع نہیں کر سکتا اپنے شہر میں. اسماعیل ہنیہ کو جو ان کے بالکل پروٹیکشن میں تھا، سرکاری مہمان تھا، اس کا جگہ بھی ڈسکلوز نہیں کیا تھا کہ یہ کہاں پہ رہے گا. وہ صدارتی، اس کا تحلیف کے جو مسعود پزشکیان کے حلف کے پروگرام میں آیا تھا، وہ اس کا دفاع نہیں کر سکا. وہ خاک فلسطین کا دفاع کرے گا. صحیح ہے بھائی کہ غلط ہے؟